السلام علیکم. آج دا جرنلسٹ کٹ میں ہوں رئیسہ فاطمہ اور میرے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ کار سجاد انور صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں رئیس صاحب؟ ٹھیک ہے سر, اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک ہوں. آج ایران امریکہ معاہدے کی توثیق پر شہباز شریف صاحب نے سگنیچرز کر دیے اور یہ پاکستان کے لیے بہت ہی کریڈٹ کی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, بہت خوشائن بات ہے. لیکن اندر ہی اندر پاکستان میں فیصل وارڈا سیزن 2 چل رہا ہے, جس کے مطابق خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی گھر جا سکتے ہیں بجٹ کے بعد, اور محسن نقوی صاحب کو وزارت خارجہ دے دی جائے گی. بہت میجر لیول پر چینجز ہوں گے کابینہ میں. فار ایگزامپل رانا ثناء اللہ صاحب کو وزیر داخلہ بنا دیا جائے گا, یا پھر اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ بنا دیا جائے گا. تو ان خبروں میں کتنا سچ ہے, کتنا جھوٹ ہے, کیا ہو سکتا ہے, کن کن چیزوں کی پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے؟ دیکھیں, یہ بجٹ سے پہلے کتنا طوفان تھا. تو کچھ لوگ تو چاہتے ہیں نا کہ ہر وقت تھر تھلی مچی رہے, حکومت کے اوپر پریشر ہو, کیونکہ مسلم لیگ نون کی جو گورنمنٹ ہے, ہم نے دیکھا تھا کہ بجٹ سے پہلے پیپلز پارٹی پہ پریشر تھا, اب مسلم لیگ نون پہ پریشر آ رہا ہے بہت بڑا. کیونکہ جو بھی یہ ہائیبرڈ نظام ہے چل رہا, اس کے جو مین آپریٹرز ہیں وہ اپنے ان اتحادیوں کو چین سے کبھی بیٹھنے ہی نہیں دیں گے, اور کچھ زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان سے جو وہ نہیں کر پا رہے یا نہیں کر کے دے پا رہے. ان کا خیال تھا بجٹ سے پہلے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کام کرے, پیپلز پارٹی کو منائے. یہ جو 4-5 چیزیں ترمیم کروانی تھی, 28ویں ترمیم, وہ نہیں کروا سکے. وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مختلف چیزوں پہ سٹینڈ لے گئی ہے کہ عبوری سا انتظام ہو گیا. تو اس کے بعد یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اب یہ نون لیگ جو ہے نا, یہ چونکہ کچھ کر نہیں سکی ان سارے ڈیمانڈس کو پورا, کیونکہ پرائم منسٹر, ان کے پاس کیبنٹ ہے, اور پھر ان کے اوپر ایک پرابلم یہ ہے, وہ جو بار بار بات کرتے ہیں کہ جناب یہ کوئی نیریٹو ایسا نہیں بنا سکے کہ جس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے وہ ختم ہو, اور پاپولیرٹی جو ہے عمران خان صاحب کی وہ ختم ہو. اور پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے سوشل میڈیا پہ, یا باہر کے جو یوٹیوبرز ہیں, یا جو ان کی کیمپین ہے, ان کی بہنوں کی یا چکزئی صاحب کی, اس کا منہ توڑ جواب نہیں دیتی یہ جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے. تو ان کے اوپر اس طرح کے ان کو ریزرویشنز ہیں. اچھا, اب ریزرویشنز کئی دفعہ سرکاری طور پہ وہ لوگ کہہ بھی دیتے ہوں گے ان کو کہ یہ کر لیں, اور کئی دفعہ پریشر ڈالنے کے لیے فیصل وارڈا جیسے لوگوں کو سامنے لایا جاتا ہے, اور ان کو باقاعدہ کئی کاغذات دیے جاتے ہیں کہ یہاں کرپشن ہو رہی, یہ ہو رہا, وہ ہو رہا, اور وہ ایک پریشر کے ساتھ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سسٹم ہی نہیں چل سکتا. تو پھر یہ جو پریشر ہوتا ہے, پھر اس کو آگے جا کے کنورٹ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ اچھا جی آپ اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں نا, یہ منسٹریاں یہ خواجہ آصف کو پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ اب آپ آرام کریں, شاید ان کو ہٹا دیا جائے. شاید منسٹری یہ جو فائنانس کی منسٹری ہے, اس میں مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ ہمیں ملنی چاہیے. اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ پولیٹیکل ایک منسٹر نہیں ہے, ان کی وجہ سے مسئلہ پیش آتا ہے. قادر پٹیل صاحب نے بھی پچھلے دنوں قومی اسمبلی میں 2 دن پہلے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو سینیٹر ہوتے ہیں یہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتے, گھر سے بریف کیس اٹھا کے دفتر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو ہم جو قومی اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں, ہم نے اپنے حلقے میں جانا ہوتا ہے, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں پیٹرول کی قیمت کم کیوں نہیں ہوئی زیادہ. تو یہ تضادات تو ہیں اس پاور سٹرکچر کے اندر. شہباز شریف صاحب بڑی خوبصورتی کے ساتھ, اور صدر زرداری صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو, ان سارے معاملات کو مینج کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن جب توقعات زیادہ ہوں ماسٹرز کی یا پاور بروکرز کی, تو وہ پھر ادھر ادھر سے سوشل میڈیا سے, اپنے یوٹیوبر سے, فیصل وارڈا سے یا باقی لوگوں سے ایک پریشر بلڈ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. تو یہ ہے, میرا خیال ہے کہ چھوٹا موٹا ری شفل تو ہو سکتا ہے. چھوٹے موٹے میں کیا آتا ہے؟ چھوٹے موٹے میں یہ ہے کہ 2 وزیر ہٹا کے 2 وزیر لگ جائیں گے بڑی وزارتوں پہ.
بڑی وزارتوں پہ بات یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ ان سے وہ انٹیریئر منسٹری سے فورن منسٹری پہ آ جائیں گے، تو وہ تو تب آئیں گے نا اگر عاصم منیر صاحب صدر بنے یا ان کے پاس کچھ ایسا عہدہ ہو، تو یہ وزیر خارجہ ہوں گے تو ٹھیک ہے، یہ ان کے ڈپٹی ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی تو سیاسی طور پہ دیکھا جائے نا تو شہباز شریف صاحب کو بڑے اچھے طریقے سے اسحاق ڈار صاحب اسسٹ کر رہے ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں ان خبروں کے ساتھ ساتھ، مجھے بھی کسی نے یہ ایک ہوائی خبر پھینکی کہ جس دن بلاول بھٹو وزیر اعظم سے ملنے گئے تھے اسی دن ہی کیبنٹ چینجز کی باتیں آ رہی تھیں. تو کسی نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے دوبارہ بلاول بھٹو صاحب کو کہا ہے کہ آپ آ جائیں کیبنٹ میں، پیپلز پارٹی دوبارہ ایک دفعہ پھر آفر کیا 2 دن پہلے. اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ جو گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا یا اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے تنازعات سامنے آئے، تو اور جیسے ایران امریکہ جنگ کے درمیان جو مذاکرات ہوئے اس میں سے جو پیپلز پارٹی نظر نہیں آئی بیکاز ان کے پاس کوئی عہدہ ہی نہیں تھا، تو بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے کہ شاید یہ جو کیبنٹ ری شفل ہو آنے والے دنوں میں تو پیپلز پارٹی چلی جائے. تو ہو سکتا ہے کہ وزیر خارجہ آپ کے بلاول بھٹو بن جائیں، کیونکہ دیکھیں آنے والے دنوں میں اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی پاور اسرٹ کرنے کے لیے حکومت میں اپنے لوگوں کو لے کر آئے گی، اور پولیٹیکل پارٹیاں اپنا ایک طاقت بنانے کی کوشش کریں گی. کیونکہ یہ ایک واضح فرق نظر آ رہا ہے مجھے سوچ میں، اسٹیبلشمنٹ کی سوچ میں اور سیاسی پارٹیوں کی سوچ میں. مسلم لیگ نون کے بھی جو قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب، ان کی طرف سے بھی کچھ بیانات ایسے آ رہے ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ وہ بھی بلاول کی طرح سوچ رہے ہیں کہ مثلاً وہ چاہتے ہیں کہ کئی جگہ پہ جو سختی ہو رہی ہے لائک آزاد کشمیر میں جو ایکشن کمیٹی ان کے ساتھ نرم رویہ، بلاول بھی یہی کہتا ہے، لیکن ریاست یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کہتے ہیں نہیں ان کو تو معاف نہیں کرنا چاہیے، ان کو تو چھوڑنا چاہیے. تو یہ جو سوچ کا فرق ہے نا، سول سوچ کا اور ملٹری سوچ کا، وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. وہ تضادات وہی ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں پھر خبر آتی ہے کہ ایک سیٹ اپ چینج ہو رہا ہے، پھر خبر آتی ہے وزیر اعظم بھی شاید چینج ہو جائے، پھر خبر آتی ہے وزیر خارجہ چینج. تو یہ جو نیچے ہلکی ہلکی آنچ ہوتی ہے نا، سرد جنگ جو ہوتی ہے، وہ اس طرح کی درفنتنیوں میں، چھوٹی چھوٹی خبروں کی صورت میں، شگوفوں کی صورت میں، فیصل ووڈا کے الزامات کی صورت میں، اخباری تراشوں کی صورت میں پھر وہ سامنے آتی. اچھا، یہ تحریک انصاف بہت زیادہ غصے میں نظر آ رہی ہے. آپ کی اس والی ڈبیٹ میں سے 1-2 سوال نکلتے ہیں، اس پہ بعد میں آتے ہیں، لیکن تحریک انصاف کی جہاں تک بات ہے، جنید اکبر صاحب نے کہا کہ اگر عمران خان اور ان کی اہلیہ جیل میں ہو سکتے ہیں تو پھر کل کو وزیر اعظم صاحب اور ان کی اہلیہ بھی جیل میں ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی ساتھ ہی ساتھ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو آج کل ایکٹیولی اب لوپ میں رکھا جا رہا ہے، ان سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے. تو ان باتوں میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں، ایک سوچ ہے اسٹیبلشمنٹ کے بعض حلقوں میں کہ جس طرح سے یہ ہائیبرڈ نظام جو ہے نا، یہ سوچا گیا تھا کہ یہ جی حضوری کرے گا اور جو خواہشات ہیں ساری پوری ہو جائیں گی، نئے صوبے بن جائیں گے، آئین میں ترمیم ہو جائے گی، لوکل باڈیز کا اسٹرانگ سسٹم ہو جائے گا اور نہریں بن جائیں گی اور باقی سارا کچھ جو بھی ایجنڈا تھا جس کو روکا ہوا ہے انہوں نے، نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایجنڈا تو بیسیکلی عمران خان کا بھی سیم ہی تھا. تو وہ فکری طور پہ یا اس سوچ کے اعتبار سے کہ مرکز کو بہت سٹرونگ ہونا چاہیے، صوبوں کے پاس اختیارات نہیں ہونے چاہیے اور نئے صوبے بننے چاہیے، یہ ساری چیزوں پہ عمران خان کا جو ہے وہ سوچ جو ہے سیاسی، وہ ان سے ملتی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ سے. تو یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کو آئس بریکنگ کرنی چاہیے، ان کے ساتھ نارملائزیشن کرنی چاہیے. تو پاتھ بدل رہی ہے اپنا اسٹیبلشمنٹ دوبارہ سے. اسی لیے تو یہ خبریں آ رہی ہیں نا کچھ عرصے سے کہ ان کو باہر نکال کے ان سے بات کی گئی
ان سے بات چیت چل رہی ہے، اور قومی حکومت کے نام پہ عمران خان صاحب کافی حد تک متفق ہیں. بعض لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں. دوسرا کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ عمران خان صاحب اپنی پارٹی سے مایوس ہو چکے ہیں کہ وہ ان کو باہر نکال سکے گی. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو صحت کے مسائل ایسے درپیش ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب کوئی رستہ نکلے. تو کچھ چیزیں زیر زمین اسی طرح کی ہیں کہ وہ جولائی اگست میں جا کے یہ چیزیں نمایاں ہونے جا رہی ہیں. اس میں اسٹیبلشمنٹ پھر کوشش کرے گی کہ اگر پیپلز پارٹی نہیں مانتی تو پھر پی ٹی آئی کو اگر راضی کر لیا جائے اور مسلم لیگ نون کو ملا کے تو کوئی ترمیم لے آئی جائے. تو یہ ایک ایفرٹ یہ بھی اپنے طور پہ ہو رہی ہے. اسی وجہ سے اب پی ٹی آئی کے لوگوں میں ایک پاور بھی آ رہی ہے. جیسے ابھی آپ نے اس کی بات کی جنید اکبر صاحب کی کہ انہوں نے للکارا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. یہ ہمت ان کی دی گئی ہے. تو ہمت آ رہی ہے دھیرے دھیرے ان میں نا، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ آنے والے سیٹ اپ میں کچھ چیزیں بدلنے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں تو گلگت بلتستان میں ہم نے کل بھی شو میں بات کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی راہ میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. شازیہ مری صاحبہ نے بھی یہ بات کی. تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ صرف گلگت بلتستان تک کا نہیں ہے، بلکہ سندھ میں جو وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب ہیں، بے شک مانا کہ وہ بلاول بھٹو صاحب کے قریب ہیں، لیکن کچھ اور بھی لوگ ہیں جو صدر آصف علی زرداری صاحب کے قریب ہیں. تو بلاول بھٹو صاحب پر ایک یہ پریشر بھی ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کو چینج کرے تاکہ سندھ ترقی کرے، کراچی ترقی کرے. تو اگر 28ویں ترمیم پہ یہ لوگ نہیں بھی مانے تو کم از کم وہاں پہ ترقی تو ہو. تو ان خبروں کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک اس میں سچائی ہے؟ ناصر علی شاہ صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے اور شرجیل انعام میمن صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے. دیکھیں وہاں پہ بھی جو اطلاعات ہے نا، جو گلگت بلتستان میں بھی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو وہ جو ایڈوکیٹ امجد ہیں ان کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہ رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ وہ وزیر اعلیٰ بنے، اسی لیے یہ 4 بندے دے دیے گئے علیم خان صاحب کو، جن کا وہاں پہ کوئی ذکر ہی نہیں تھا. مسلم لیگ نون کھڑی ہو نہیں رہی پیپلز پارٹی کے سامنے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں گے. پیچھے رہ گئے 3 ووٹ، 2 لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اور ایک ہے رکن MWM کا. یہ 3 لوگ ملتے ہیں، اگر 11 پیپلز پارٹی کے ہیں تو 3 وہ مل جاتے ہیں فار دیٹ میٹر، تو ان کے پاس 14 لوگ ہو جائیں گے. تو 14 ایک اکثریتی نمبر ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے وہاں پہ کہ اگر مسلم لیگ نون کے 6 لوگ ان کو سپورٹ کر بھی دیں پہلے مرحلے میں، لیکن وہ کسی وقت بھی اپنی سپورٹ واپس لے سکتے ہیں، ان کے پاس نمبر نہیں ہوگا. تو ان کے پاس ایک اسٹرانگ نمبر ہونا چاہیے. تو وہاں وہ بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ اور MWM کے ساتھ کہ وہ 3 بندے آ جائیں تو یہ اپنی حکومت سازی کر لیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ میں آج آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ جب ان کا CM اوتھ لے گا یا اعتماد کا ووٹ لے گا تو اس کو 20 ووٹ مل جائیں، 6 مسلم لیگ نون کے بھی مل جائیں اور 3 ووٹ ان کے بھی مل جائیں پی ٹی آئی کے. ان کے 1-2 بندوں کو وزیر بنا لیں گے اپنے ساتھ. تو ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. یعنی کہ یہ آگ اور پانی کا ملاپ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا الائنس گلگت بلتستان میں ہو سکتا ہے. میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے وہ 4 بندے الگ کر کے رستہ نہیں چھوڑا پیپلز پارٹی کے پاس کہ وہ کوئی اپنی اکثریت بنا سکتی. تو اب مجبوری ہے ان کی. مسلم لیگ نون نے اعلان کیا ہے پیپلز پارٹی کی سپورٹ کا، لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ 29 تک تو سپورٹ کر دے گی، کیونکہ یہ سسٹم جو ہے قومی اسمبلی ہماری یہ 29 تک چلنی ہے. 29 کے بعد یہاں پہ الیکشن ہونے نئے. اور یہ جو گلگت بلتستان کی اسمبلی ہے یہ بیسیکلی اب آپ 26 میں ہیں، 26 27 6 یہ چلنی ہے 31 تک. تو 29 کے بعد 2 سال جو ہیں ہو سکتا ہے وہاں پہ پھر اسٹیبلشمنٹ دوسری جماعتوں کو شامل کر کے، مسلم لیگ نون کو شامل کر کے وہاں پہ پیپلز پارٹی کے خلاف ایک گورنمنٹ لے آئیں گلگت میں. تو یہ 3 سال کا کی سپورٹ ہی ہے نا مسلم لیگ نون کو. تو لہٰذا اس چیلنج کو کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ایسا وقت نہ آئے جب مسلم لیگ نون ووٹ اپنا واپس لے لے، تو ہمارے پاس اکثریت ہونی چاہیے. تو اس لیے وہ بات کریں گے پی ٹی آئی سے اور MWM سے. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی آپ نے اپنی ڈیبیٹ. ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پریشر ہے نا سندھ کا،
جو مراد علی شاہ ہے نا، وہ اگر دیکھا جائے تو وہ ناصر شاہ سے یا شرجیل میمن سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، کمپیٹنٹ ہے، پڑھا لکھا ہے، باہر سے پڑھ کے آیا ہے، ڈیولپمنٹ کا آدمی ہے. وہ کیوں برا لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو؟ وہ اس لیے کہ وہ جب بھی بجٹ کی بات ہوتی ہے، جب بھی نہروں کے یہ جو پانی کی تقسیم کا معاملہ ہو یا قومی مفادات کی کونسل ہو، وہ بڑا اگریسولی سندھ کا کیس پیش کرتا ہے. یہ باقی دو نہیں کریں گے کیونکہ وہ اتنے ٹیکنیکلی نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں نا، مراد علی شاہ کو. مراد علی شاہ جب بھی آتا ہے، وہ جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی اس وقت جب میٹنگز ہوتی تھیں تو وہ ایسا ریکارڈ لے کر آتا تھا، وہ ان کے سامنے رکھ دیتا تھا کہ آپ لوگ یہاں زیادتی کر رہے ہیں. وہ بڑا ویل پریپیئرڈ آدمی ہے. وہ بجٹ بھی قومی اسمبلی کا خود اپنی صوبائی اسمبلی کا خود پیش کرتا ہے. وہ وہاں پہ فائنانس منسٹر بھی ہے. اور بلاول بھٹو کے سمجھتا ہے کہ یہ جو مراد علی شاہ ہے، یہ ان سے شرجیل میمن سے یا ان سے کجا بہتر ہے اپنے پروفائل میں اپنے، لیکن پسند نہیں ہے بڑے لوگوں کو، اسلام آباد کے پنڈی کے لوگوں کو. تو اس لیے وہ اسی طرح وہ جو ایڈوکیٹ امجد ہے اس کا بھی یہی معاملہ ہے. لیکن بلاول بھٹو اپنی ٹیم کو کیسے ان کے کہنے پہ چینج کرے گا؟ وہ نہیں کرتا. ہاں، اس کی کوئی قیمت کل کو کیا چکانی پڑے بلاول بھٹو کو، وہ تیار. آج جیسے قومی اسمبلی میں اس نے تقریر کیا ہے، تو اس میں اس نے جس طریقے سے ڈیفینڈ کیا ہے اپنے، اس نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو اور کشمیر کے لوگوں کو قومی اسمبلی میں لانا چاہیے. ان کے پورے رائٹس ہونے چاہیے جو پاکستانیوں کے حقوق ہیں. انہوں نے پاکستان سے پہلے خود اپنی آزادی لڑ کے جیت کے آ کے کراچی معاہدہ کیا ہمارے ساتھ. تو اس کا جو موقف ہے، اور اسی طرح اس نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بھی جو بات کی ہے نا، اس نے کہا ہے یہ صرف کوئی مالی مدد کا منصوبہ نہیں ہے، یہ آپ کا سلامتی کا منصوبہ بھی ہے. کہ جہاں جس گھر میں 2 پیسے جاتے ہیں وہ اسٹیٹ کا وفادار بنتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے اسٹیٹ مجھے لک آفٹر کر رہی ہے، اور جہاں وہاں پہ نفرت نہیں پیدا ہوتی اسٹیٹ کے خلاف. تو آج کی بڑی اس کی زبردست تقریر تھی. اور بہرحال یہ، لیکن سیاستدانوں کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ٹسل بہت پرانی ہے. عمران خان کی لڑائی اسی لیے اسٹیبلشمنٹ سے ہوئی، نواز شریف کی اسی لیے ہوئی، جنیجو اور جمالی جیسے بے ضرر لوگوں کو بھی نہیں بخشا گیا. تو یہ تو پھر شہباز شریف صاحب بھی، وہ کسی نے لکھا نا کہ شہباز شریف صاحب رات کو سونے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پنڈی والوں کا کوئی کام رہ تو نہیں گیا، لیکن اس کے باوجود ان سے بھی گلے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے ایک تو بڑی خبر دی کہ گلگت میں پی 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 اور پی ایم ایل این مل کر الائنس بنا سکتے ہیں، لیکن کشمیر نہیں، وہ تو ان کا تو بنا ہوا ہے الائنس، وہ تو اعلان بھی کر دیا ہے حکومت بنانے کے لیے. لیکن وہاں پہ خبر ہے پی ٹی آئی کی مدد لے سکتی پیپلز پارٹی، جو بڑی خبر ہے. ہاں، لیکن کشمیر میں جو میاں نواز شریف صاحب نے ایک اجلاس میں کہا کہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہیے، اور بلاول بھٹو صاحب کا بھی یہی نقطہ نظر ہے. تو جو اب فار ایگزامپل آپ نے بھی یہ بات کہی کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ کشمیریوں کو سبق سکھایا جائے، یا انہوں نے انتشار پھیلایا ہوا ہے، وہ غصے میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو فکس کیا جائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پر بھی اسٹیبلشمنٹ کو پوری ٹکر دے پائے گا یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا الائنس، اور اپنی بات منوا لیں گے؟ دیکھیں، ٹکر نہیں ہوتا، یہ بات چیت ہوتی ہے. بات ان کا پوائنٹ آف ویو الگ ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو الگ ہے. لیکن یہ ہے کہ جو وقت نے ثابت کیا ہے، وقت نے یہی ثابت کیا کہ گفتگو سے ہی چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. سختی کرنے سے زیادہ خراب ہو جاتی معاملات، اور جو طاقت کا ناجائز استعمال ہوتا ہے اس سے پیچیدگی بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی. آپ خود دیکھ لو نا، کوئی پیشنٹ ہے، اگر مریض ہے، وہ اینٹی بائیوٹک زیادہ لے لے گا، ڈوز زیادہ لے لے گا تو اس کی باڈی کے لیے نقصان ہوگا. لیکن اگر وہ ہربلس لے یا کچھ ایسا کرے کہ جو ایسی ریمیڈی جس سے اس کی باڈی پہ نیگیٹو افیکٹ نہ آئے، تو وہ دیر پا ہوتی ہے اور بیماری چلی بھی جاتی ہے. نہیں، وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایگو پہ بات آ جاتی ہے. نہیں، جب ایگو پہ آتی ہے نا، دیکھیں میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے بچوں کی لڑائی جب ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں بچوں کو کہ نہ لڑیں. کوئی بھی بڑا جنگجو ہوگا نا، اس کا چھوٹا سا بچہ باہر سے لڑ کے آئے گا تو وہ کہے گا نہیں، لڑنا نہیں ہے، کیونکہ وہ بچے کی سیکیورٹی جانتا ہوتا ہے. لیکن جب ملک کی باری آتی ہے ہم کہتے ہیں لڑنا ہے، تو اس کا مطلب ہم ملک کو اتنی ترجیح نہیں دیتے جتنی اپنے بچوں کو دیتے ہیں. ملک کے لیے سوچنا چاہیے کہ نہیں لڑنا، ہم نے ملک کے اندر آپس میں نہیں لڑنا.
اور یہ جو جنگجوانہ سوچ ہے نا، جس کو ہم وار مونگرنگ کہتے ہیں، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اگلا جو مخالف نقطہ نظر ہے اس کو مٹا دو، یہ سوچ ایک نفسیاتی بیماری ہے، کیونکہ آپ کسی کو کوئی کسی کو ختم نہیں کر سکا. ہر طرح کا پوائنٹ آف ویو ہر جگہ پہ اویلیبل ہوتا ہے. ہاں آپ کا خبط ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں آپ کو پھر زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے. جو چیز جس کو آپ کنٹرول کرنے کے لیے تھوڑی انرجی استعمال کرتے ہیں، پھر اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو زیادہ انرجی استعمال کرنی پڑتی ہے، اور اس سے آپ کا بہت سارے معاشی نقصانات بھی ہوتے ہیں. صحیح. سوچ کا فرق ہے. صحیح. اچھا، یہ امریکہ ایران میں مصالحت کرانے میں پاکستان نے اتنا بڑا کردار ادا کیا ہے، تو اس میں پاکستان کے لیے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ کوئی خوشحالی آئے گی کوئی سستے تیل کی صورت میں، سستے ترین تیل کی صورت میں؟ کیا دیکھیں، اصل مسئلہ یہ ہے، ایجنڈا جو ہے نا پاکستان کا، ہم کس چیز کے چودھری ہیں؟ وہ وسعت اللہ خان صاحب نے اچھا ایک کالم لکھا ہے کہ عزت تو بہت مل گئی، پیسہ بھی ملے گا. اصل بات یہ ہے کہ پیسہ، ایک تو پیسہ اس طرح سے ملا تھا ایوب خان سے لے کر جو اب تک ہم لیتے رہیں، جنگیں لڑتے رہیں دنیا کی، اور پیسہ آتا رہا، اور وہ پیسہ ہم نے وہ پیسہ بھی ہمارا انہی جنگوں پہ ہی لگ گیا. ابھی تک بلیڈ ہو رہے ہیں ہم. اگر آپ دیکھو تو ہمارے بارڈرز کے اندر جو جنگیں لگی ہوئی ہیں وہ انہی جنگوں کا شاخسانہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ والا تو پہلی دفعہ کردار ادا کیا نا اتنے بڑے لیول. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، وہ بھی بڑے لیول کی کردار تھے. انٹرنیشنل سرد جنگ میں آپ ایک رول پلے کر رہے تھے دنیا کے سامنے، اور دنیا آپ پہ پیسہ نچھاور کر رہی تھی. وہ چھوٹا رول نہیں تھا. آج بھی یہ جو بہت بڑا رول ہے، اس کے بعد ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے کہ ہم نیگوشیٹ کریں. ہم ایران ہمارا ہمسایہ، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، ان سے براہ راست ہمیں سستا تیل خریدنے کی اجازت دینی چاہیے ویسٹ اور یورپ کو. وہ لانگ ٹرم بینیفٹ ہو کہ وہ تیل جو آج ہم 400 لیٹر کے طور پہ لے رہے ہیں، وہ اگر 80 روپے پہ آ جائے، یہ کتنا بڑا ریلیف ہوگا پاکستان کے لوگوں کے لیے. ہو سکتا ہے. ول چاہیے، ایگزیکٹلی ول چاہیے. اور ول نہیں، آپ کو یہ جو جان ماری آپ کر رہے ہیں نا کہ صوبے بنا دیں، یہ کر لیں، نہریں، اپنی پوری انرجی ادھر لگائیں نا، تو آپ کو پتہ لگے گا لہر بہر ہو جائے گی ملک میں. اچھا، پھر اسی طرح اب یہ جو آپ کے دبئی سے بھی اب تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں، یہ جو جنگ کے نتیجے میں وہاں پہ تباہی ہوئی ہے، بزنس ختم ہوا ہے، وہاں پہ بزنس نے دوبارہ اپنی جگہ پہ آنا ہے. مڈل ایسٹ میں اپنے لوگوں کے لیے رستہ بنائیں، میکسیمم وہاں پہ لوگوں کو بھیجیں. اسی طرح یورپ امریکہ سے جو بھی آپ مرات لے سکتے ہو وہ لیں، چائنا سے لیں. اپنے ملک میں ایک فائنینشیل ایکٹیویٹی شروع کریں. یہ ہے اصل بات کہ آپ اس کو ٹرن اراؤنڈ کیسے کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم ٹرن اراؤنڈ اس لیے اس طرح کریں کہ آپ سے کچھ لے لیا، آپس میں ایک دوسرے کی جیب کاٹتے رہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کے آج کے تجزیے کے لیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. کل ہم حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.